چکے، صحابہ ایمان لا چکے، حضور پہ جانے نثار کر چکے، جانے قربان کر رہے ہیں، وطن قربان کر رہے ہیں، حضور کی عزت و ناموس کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، رب کہتا ہے میرا رسول تمہارے پاس آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب فرما رہا ہے میرا رسول تمہارے پاس آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں یہاں جب تک نہیں آیا تھا، چلو یہ تو اعلان ہو رہا تھا کہ آ رہے ہیں، جب میں یہاں آ گیا ایک مرتبہ اعلان ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا یہ خطیب صاحب ہے، اب میں تقریر کر رہا ہوں، یہاں سے علامہ صاحب اٹھ کے کہیں اعلان سنو بھائی مولانا صاحب آ گئے ہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی؟ جب وہ آ چکے ہیں تقریر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بولیے سبحان اللہ۔ تقریر کر ہمیں پتہ ہے، اب بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب سنیے میرے نبی آ چکے، اعلان نبوت کر چکے، صحابہ کو کلمہ پڑھا چکے، نبوت کا اعلان ہو کر کے نبوت عام چل رہی ہے، رب کہتا ہے میرا رسول تمہارے پاس آیا۔ سبحان اللہ، یا اللہ یہ ہمیں لوگ جب آ جائے کوئی کام کر رہا ہو، پھر کوئی اگر کہے کہ وہ آ گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، یا اللہ تو اب بھی کہہ رہا ہے تمہارے پاس رسول آیا، گویا جواب آتا ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں اور میرا کلام بس نہیں، یا اللہ پھر کیا مقصد ہے؟ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے اور سب کو پتہ ہے رسول آ گیا ہے، لیکن میں اپنے محبوب کے آنے کا ذکر آج بھی کر کے تمہیں بتاتا ہوں اور میرے نبی کے آنے کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اگلی بات، اب قرآن نازل ہوا، 14 صدیاں گزر گئی، سرکار تشریف لائیں، بظاہر حضور کا وصال بھی ہو گیا، حضور عالم ارواح میں تشریف لے گئے ہیں، عالم برزخ میں، لیکن آج بھی رب یہ نہیں کہتا کہ وہ آئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ چلے گئے، رب آج بھی کہتا ہے آیا تمہارے پاس، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ آ گیا تمہارے پاس، اسی لیے پھر ہم بھی کہتے ہیں حضور آ گئے۔ توجہ فرمائیے ذرا، معلوم ہوا میرے نبی کے آنے کا ذکر کرنا رب کی سنت، سبحان اللہ۔ پھر ہر نبی سے رب نے وعدہ لیا تھا کہ تو نے اپنی قوم میں میری توحید کا اعلان کرنا ہے، اپنی رسالت کا اعلان کرنا ہے اور ساتھ اعلان کرنا ہے میرا محبوب محمد آئے گا۔ معلوم ہوا جس طرح نبی کے آنے کا ذکر کرنا رب کی سنت ہے، رب کے کہنے پر میرے نبی کے آنے کا ذکر کرنا سارے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ اور ایک اور بات، میرے نبی کے آنے کا تذکرہ ہر دور میں ہوتا رہا، کہیے سبحان اللہ، ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا۔ جناب آدم کے دور میں بھی میرے نبی کے آنے کا تذکرہ، جناب نوح کے دور میں بھی میرے نبی کے آنے کا تذکرہ، جناب حضرت یحییٰ کے دور میں میرے نبی کے آنے کا تذکرہ، جناب زکریا کے دور میں میرے نبی کے آنے کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں میرے نبی کے آنے کا تذکرہ، جناب اسماعیل کے دور میں میرے نبی کے آنے کا تذکرہ، جناب موسیٰ کے دور میں میرے نبی کے آنے کا تذکرہ، جناب عیسیٰ کے دور میں میرے نبی کے آنے کا تذکرہ۔ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے گویا رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے اور اپنے محبوب سے بھی کہنا چاہتا ہے نبوت آدم کی ہو، اعلان تیرا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، نبوت آدم کی چل رہی ہے، اعلان تیرے آنے کا ہو رہا ہے، نبوت نوح کی چل رہی ہے، سونے اعلان تیرے آنے کا ہو رہا ہے، نبوت جناب یحییٰ و زکریا کی چل رہی ہے، دانیال و ایوب کی چل رہی ہے، ابراہیم و اسماعیل
اسماعیل کی چل رہی ہے، یوسف و یعقوب کی چل رہی ہے، جناب عیسیٰ و موسیٰ کی چل رہی ہے، نبوتیں ان کی ہیں، کلمہ ان کا ہے، تیرے آنے کا اعلان ساتھ ضرور ہو رہا ہے۔ گویا رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے، بولو اونچی بولو، عرش والے فرش والے دیوانے، سارے بولو دیوانے، جدوں والعصر کہہ چھڑیا، جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے چھڑا کیریا ناصر جو گزرے نے۔ علماء نے مسکران دے چہرے لے کے تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ اے جو گزرے نے، جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے، جو گزرے نے تیرے نے، جو گزرے نے، جو گزرن گے۔ اگر تسی اجازت دے تو میں اس نام کا ایک اور شعر پڑھ لوا، سبحان اللہ آنکھوں گے، ہائے ہائے توجہ، محبوبہ تیرے قبضے چدے چھڑیاں، محبوب جو ساڈا بھیجیا جو تینوں اساں تے ہن جنوں اساں بھیجا انہوں بے اختیار بنا کے تے نہیں بھیج دے نا۔ تیرے قبضے چدے چھڑیاں تے تقدیراں تے تدبیراں تے سورج چاند تے سیارے اشارے سارے، اشارے سارے، اور سارے بولو جو گزرے نے، جو گزرن گے زمانے، بولو بولو جو گزرے نے، جو گزرن گے۔ توجہ فرمائیے، میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، ہمارے پاس آیا رسول، شانوں والا رسول، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے، جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا غیر نہیں۔ سبحان اللہ، یہ رب نے کیوں کہا جو تم ہی میں سے ہے، تمہاری بھلائی کا چاہنے والا ہے، تمہارا بڑا حریص ہے، اور تمہارا مشقت میں پڑھنا اس میں گرا گزرتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ وجہ کیا بنی؟ فرمایا اس سے پیچھے کافی دور سے کہیں جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں مشکل احکام کا ذکر ہو رہا ہے، جو بظاہر یہ لگتا ہے یہ اتنے مشکل احکام، یہ حضور کیوں بتا رہے ہیں؟ حضور نے جب بیان فرمائے کچھ لوگوں کے اوپر گرا گزرے نا، وہ یہ اتنے مشکل یہ احکام، اتنے سخت احکام، یہ کہیں ہم پر یہ ہمیں کو مشقت سے تو نہیں جانا جا رہا۔ رب نے فرمایا نا، یہ احکام میں نے اتارے، اس نے تمہیں بتائے، لیکن یہ جو زائد تمہیں مشکل لگ رہے ہیں نا، یہ مشکل نہیں، یہ تو تمہارے درجے بڑھانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کبھی سختی بھی کرتا ہے، استاد شاگرد پر کبھی سختی بھی کرتا ہے، تو اس کے سختی کرنے کا مطلب اس سے دشمنی نہیں ہوتا، وہ اسے اگلے کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مشقتیں دے کر بھی نا، بظاہر اس کو مشکل احکام دے کر کے اسے اگلی زندگی سنوارنے کے لیے کہنا ہوتا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کے بارے میں صحابہ کو بتایا، وہ یہ جو احکام تمہیں بتا رہا ہے نا، اس سے کہیں دل میں میل نہ لے آنا، میرا محبوب تو تمہاری بھلائی کا چاہنے والا ہے، وہ تو تمہارا بڑا حریص ہے، تمہارا مشقت سے پڑھنا اس پہ گرا گزرتا ہے۔ اور فرمایا ہاں یہ اتنا شفیق ہے تم پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا من انفسکم، دیکھو تمہارا غیر نہیں ہے، تمہیں میں سے ہے نا،
سبحان اللہ یہ تمہیں میں سے اب توجہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قرأ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم هذه الآیت لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء سبحان اللہ علماء سمجھ گئے حضرت انس کہتے ہیں حضور نے یہی آیت پڑھی تو ویسے انفسکم پڑھا جاتا ہے فا پر پیش پڑھی جاتی ہے حضور نے کہا یہ یوں بھی ہے من انفسکم سبحان اللہ یہ شفاء شریف کے اندر بھی موجود ہے درقانی کے اندر بھی موجود ہے اور تفسیر خادم کے اندر بھی موجود ہے باقی تفاسیر میں بھی ہے فرمایا حضور نے پڑھا من انفسکم یعنی یہ تم میں سے نفیس ترین ہائے 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 یہ تم میں سے سبحان اللہ ستھرا صاف اس جیسا نفیس کائنات میں تمہیں کوئی نہیں ملتا یہی وجہ ہے میرے نبی نے اپنی نفاست کو بیان فرمایا سبحان اللہ اگر آپ محبت سے سبحان اللہ فرمائیں تو میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں پھر کہیے سبحان اللہ ترمذی کے اندر موجود ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے دارمی کے اندر موجود ہے اشرف المعاد کے اندر موجود ہے مرقات کے اندر بھی موجود ہے دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے انہو جاء الى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فکأنہو سامع شیئا سبحان اللہ فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم على المنبر فقال من انا قالوا انت رسول اللہ قال انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب توجہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس میں آیا لوگوں نے کچھ بات کی نا میں نے سرکار سے شکایت کی حضور منبر پہ بیٹھے فرمایا مانانا سبحان اللہ اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو میں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں نا محفل سے جا کے کہتے ہیں نعرہ رسالت آگے سے کیا کہتے ہیں آگے سے کیا کہتے ہیں بولو یا رسول اللہ اب یہ نعرہ اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کیسے حضور منبر پہ بیٹھے حضور نے فرمایا ماننا سبحان اللہ ماننا حضرت علی صاحب ماننا میں کون ہوں پورا مجمع کہتا ہے انت رسول اللہ سبحان اللہ بولو پھر بولو سبحان اللہ انت رسول اللہ یا رسول اللہ یہ تقریباً ایک ہی معنی بنتا ہے یا میں یا حرف ندا سے حضور کو پکار کے یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اور انت رسول اللہ میں حضور کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں کوئی پوچھے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہاں سے ثابت ہے کہو اس حدیث سے ثابت ہے حضور نے کہا میں کون ہوں صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اب حضور کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں سرکار نے فرمایا نہیں یہ تو میرا تعارف ہے ہی ہے یہ تو تم جانتے ہی جانتے ہو بتاؤ میں کون ہوں صحابہ اکرام نے کہا آپ اللہ کے رسول حضور نے فرمایا نہیں میرا دوسرا تعارف بھی ہے وہ کیا ہے فرمایا میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں سبحان اللہ کہیے میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں ان اللہ تعالی خلق الخلق اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا فجعلنی فی خیرہم مجھے رب نے ان میں سے بہتر لوگوں میں پیدا فرمایا فجعلہم فرقتین اللہ نے پھر ان میں فرقے بنائے فجعلنی فی خیرہم فرقہ اللہ نے مجھے بہتر فرقے میں رکھا ثم جعلہم قبائلہ پھر رب نے قبیلے بنائے فجعلنی فی خیرہم قبیلہ پھر مجھے اللہ نے بہتر قبیلے میں رکھا ثم جعلہم بیوتا پھر رب نے ان میں گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتا مجھے رب نے بہتر گھر میں بنایا ہے انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا فرمایا میں نفس کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں میں گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں گویا میرے نبی نے فرمایا رب نے مجھے بہتر بنایا بریلی کے تاجدار نے جب یہی حدیثیں سنی ہیں
تو پھر پکار کے کہنے لگے اور تجھے مجھے کہا ہے محفل میلاد سے لے گھر میں کوئی کام ہو اور کوئی محفل ہو اس کو سجانے کے لیے تم بھی پھر کہا کرو کہ سب سے ماشاءاللہ اگر اور محبت سے پڑھ لے تو اور ہی نہیں بتا جائے گا سب سے سب سے اور محبت سے کہیے سب سے یہ روایت جو میں نے سنائی جناب عباس راوی ہے اب انہی کے بیٹے جناب عبداللہ بن عباس سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے تو سبحان اللہ بن عباس سے مروی ہے یہ شفا کے اندر موجود ہے یہ شرح شفا کے اندر موجود ہے زردانی کے اندر بھی موجود ہے اس کے علاوہ ترجمہ سیرت کی کتابوں میں توجہ حضور نے کیا فرمایا ان اللہ تعالی جعل الخلق قسمین اللہ نے اپنی مخلوق کو دو قسموں میں بنایا وجعلنی فی خیرہم قسما مجھے اس میں سے بہتر قسم میں رکھا ہے ذالک قولہ تعالی فاصحاب الیمین واصحاب الشمال انا من اصحاب الیمین وانا خیر اصحاب الیمین حضور فرماتے رب نے مجھے بہتر قسم میں رکھا ہے دو قسموں کا رب نے ذکر کیا ہے ایک دائیں والے ایک بائیں والے ایک دائیں والے ایک بائیں والے ایک دائیں والے ایک بائیں والے رب نے بائیں والوں پر دائیں والوں کو فضیلت دی ہے اور مجھے دائیں والوں میں بھی سب سے بہتر رکھا ہے ثم جعل قسمین ثلاثا پھر رب نے ان دو قسموں کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے کون سے ذالک قولہ تعالی واصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون رب نے فرمایا یہ دائیں والے دائیں والے ہیں یہ بائیں والے بائیں والے ہیں پھر رب نے فرمایا ان میں سے بھی سابقون کو رب نے فضیلت عطا فرمائی حضور فرماتے ہیں انا من السابقین وانا خیر السابقین اور میں سابقین میں سے ہوں اور سابقین میں بھی سب سے بہتر ہوں ایک باری سبحان اللہ بولو اگلا جملہ سننا سرکار کا فرمایا پھر رب نے تین میں سے پھر رب نے قبیلے بنائے سبحان اللہ ان تین میں سے پھر رب نے قبیلے بنائے ذالک قولہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سرکار فرماتے ہیں انا اتقا واکرم عند اللہ من ذریت آدم میں اولاد آدم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ متقی بھی ہوں سب سے زیادہ کرامت والا بھی ہوں ثم جعل بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا پھر رب نے گھر بنائے مجھے رب نے پیارے گھر میں رکھا ہے ذالک قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرماتے ہیں مجھے رب نے ہر جگہ اوپر رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے ہر جگہ مجھے رب نے بہتر لوگوں میں رکھا ہے تو پھر مجھے کہنے دو نا سب سے سب بولو سب سے
تفصیلات کی طرف آتا ہوں توجہ میرے نبی بہتر قبیلے میں بہتر گھر میں بہتر نسب میں بہتر علاقے میں فرماتے ہیں یہ انفس ہے نفیس ترین ہے نفیس ترین ہے اس لیے اس کا نام سب سے جدا ہے میرے نبی کا نور جب رب نے بنایا اب آپ کی توجہ ہوگی سبحان اللہ کی صدا ہوگی میں جلدی سے آگے بڑھتا جاؤں گا نور تو رب نے میرے نبی کا بہت پہلے بنایا تھا جب رب نے میرے نبی کے لبادہ بشری کو بنانا چاہا فَأَمَرَ اللَّهُ جبریلا أَنْ يَأْتِينِي بِالطِّينَةِ اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جا زمین سے کچھ مٹی لے کے آ جا زمین سے کچھ مٹی لے کے آ جبریل امین اترے رضوان جنت کو ساتھ لیا ملائکہ کے فرشتوں کو ساتھ لیا پورا جلوس آیا جناب جبریل مٹی اٹھانے لگے جس سے میرے نبی کا لبادہ بشری بننا تھا جہاں پہ کعبہ مشرف آئے جہاں پہ کعبہ مشرف آئے وہاں سے کچھ مٹی اٹھائی پھر گئے جہاں سرکار کی تربت بنی تھی گنبد خضرا والی جگہ وہاں سے مٹی اٹھائی بھائی بارگاہ میں گئے رب نے فرمایا جبریل اسے آب تسنیم میں گوندو اسے آب تسنیم میں گوندو آب تسنیم میں گوندا گیا پھر اسے جنت کی نہروں کے اندر لے جایا گیا وہاں جا کر کے اسے نہروں میں لے جا کر کے وہاں گوتا زن کیا گیا اسے عطر لگائے گئے خوشبوئیں لگائی گئی یہاں تک کہ یہ نور کا بلبلا بن گیا یا نور کا موتی بن گیا پھر اسے رب سے عرش کے نیچے لے گئے اس کے گرد جا کر کے فرشتوں نے طواف کیا فرشتوں نے طواف کیا توجہ فرشتوں نے طواف کیا اب وہ نور جناب آدم کی پشت میں رکھا گیا جب وہ نور جناب آدم کی پشت میں آیا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہونے کے باوجود ان کی پیشانی سے نور نکل رہے ہوتے تھے سامنے روشنیاں ہوتی تھی یہاں تک کہ پھر رب نے آپ کی پائیں پسلی تھی حضرت سیدہ حوا کو پیدا فرمایا حضرت حوا جب پیدا ہوئی جناب حضرت آدم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ان کی طرف توجہ فرمائی فرشتے نے رو کر کہا اے آدم ادھر ہاتھ بڑھانے سے پہلے حق مہر ادا کرو حضرت آدم نے کہا میں حق مہر کیا ادا کروں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے فرمایا اور کچھ نہیں ہے سونے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لے با اختلاف روایات جناب آدم نے 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ یا 17 مرتبہ درود پڑھا پھر حضرت سیدہ حوا کے قریب گئے توجہ اب یہ نور چلا جناب حضرت آدم کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں ایک بیٹی ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے اب جناب حضرت آدم کے ہاں جناب شیش کی باری آئی اکیلے پیدا ہوئے امام ابن حجر فرماتے ہیں مولد نبی کتاب کے اندر فرماتے ہیں حضرت شیش اکیلے کیوں پیدا ہوئے فرمایا اس لیے کہ جناب آدم سے نور محمدی ان میں منتقل ہونا اب میں اور اختصار کر کے آگے بڑھتا ہوں جناب آدم سے جب نور شیش میں منتقل ہوا نا حضرت آدم نے فرمایا شیش یہ نور بڑی برکتوں والا ہے یہ نور بڑی کرامتوں والا ہے اس کی حفاظت کرنا اب وہ نور حضرت آدم سے چلا حضرت آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے محلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے لمک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام کے بیٹے دلاد کے بیٹے شالے کے بیٹے عابد کے بیٹے دادا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے قیدار کے بیٹے امام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے علی کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عدود کے بیٹے ابا کے بیٹے عدنان کے بیٹے ماد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر
محمد کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے یاب، یاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے کسری، کسری کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے ہاں جناب آمنہ کے بدن سے 12 ربیع الاول کو جو چاند چمکا وہ بنا محمد رسول اللہ۔ تو پھر کہنا پڑے گا سب سے سب کہیے سب سے یہ نور سفر کرتا کرتا آیا، جب جناب حضرت آمنہ کے وطن میں وہ نور آیا، ایک فرشتے نے اعلان کیا ایھا الملائکہ ان نور المکنون والمخزون قد استقر فی بطن امہ فی هذه اللیلہ۔ آج کی رات وہ جو مکنون نور ہے جو عرصے سے مستور تھا، آج وہ اپنی اماں کے بطن میں آ گیا ہے۔ اور علامہ حلبی فرماتے ہیں اس رات قریش کا ایک جانور بولا جو انہوں نے گھروں میں باندھ رکھے تھے، ایک دوسرے کو مبارک بہار دے کے کہتے ہیں اے سننے والوں سنو، توجہ مومنہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبۃ هو امان لأہل الدنیا وسراجھا۔ فرمایا اے محمد کریم آج اپنی اماں کے بدن میں آ گئے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اس دنیا کی امان بھی ہے اور اس دنیا کا نور بھی ہے۔ کے بدن میں آیا۔ اب جناب آمنہ سے پوچھو اے آمنہ آپ بتاؤ، حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی، ہاں اتنا پتہ چلا میرے جسم سے خوشبو